اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می حماد صافی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اشفاق احمد صاحب موجود ہیں جو کہ ساکا گروپ آف کمپنیز کے فاؤنڈر بھی ہیں اور کرنٹ سی ای او بھی ہیں. ان کی جو لائف سٹوری ہے وہ بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ہے، اسی لیے میں نے آج ان کو اپنی اس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے تاکہ جب ہم ان سے بات چیت کریں تو آپ ان کی زندگی سے سیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک سفر کا آغاز کیا پاکستان سے، پھر وہ چلے گئے دبئی، اور جب انہوں نے پھر اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو کیا مشکلات انہوں نے فیس کی سٹارٹ کرنے کے دوران پہ، پھر اپنی بزنس کو انہوں نے گروتھ کیسے دی، اور آج ماشاءاللہ پورے یو ای میں انہوں نے اپنا بزنس پھیلایا ہوا ہے اور اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ پورے یورپ میں اپنی کمپنیز کو اور اپنے اس بزنس کو پھیلائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سر سے ہماری انہی چیزوں کے اوپر بات ہوگی، اور بیچ میں ہم سر سے جو ہیں ان کی لائف کے حوالے سے بھی، انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بھی. تو اشفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پلیٹ فارم پر اور مجھے میسج شیئر کرنے کا ایک موقع دیا آپ نے تاکہ نئی جنریشن اور یوتھ اس سے کچھ بینیفٹ لے سکیں. جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر میں پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ ہر بندہ وہی سوال آپ سے پوچھتا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے سٹارٹ کیا اپنی اس جرنی کو، مطلب پاکستان سے آپ کیوں باہر گئے، پھر آپ نے جو یو اے میں جو جاب سٹارٹ کی وہ کون سی جاب تھی، اور کتنے عرصے تک کام کرتے رہے، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اس بزنس کا، اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں پلیز. جی بالکل، جو ہے اسٹارٹ اپ تو میں نے پاکستان سے ہی لیا ہے، اپنے گاؤں سے ہی لیا تھا، اور جب وہاں پر نئی ایک ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی اس وقت جی تو پھر کچھ عرصہ وہاں میں نے مطلب ریسرچ کی، سیکھا کام کو، اپنی الیکٹریسٹی جو وہاں وائرنگ وغیرہ کا کام چلتا تھا. تو اس کے بعد جب جی مجھے اپرچونیٹی ملی ویزے کی تو میں یو اے شفٹ ہو گیا. تو مارکیٹ میں مواقع تو کافی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور یو اے کے بلکہ پورے ورلڈ وائڈ کافی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. جسٹ تھوڑی ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ کنسنٹریٹ کر کے اور مستقل مزاجی سے اگر کسی ایک ڈائریکشن میں چلتا رہے تو کہیں نہ کہیں منزل پر پہنچ جاتا ہے. جی اور بالکل سر. ہاں، تو پاکستان کے اندر بھی بالکل اسٹارٹ اپ اور مواقع بہت زیادہ ہیں سیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، نئی جنریشن کے لیے. اور یہ کسی بھی طریقے سے کسی دنیا سے اور دوسرے ملکوں سے کم نہیں ہے. جسٹ یہ ہے کہ ہاں کوشش اور محنت لگن کے ساتھ کنسنٹریٹ کر کے ثابت قدمی کے ساتھ لگے رہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی منزل دور نہیں ہوتی کسی بھی ڈائریکشن پہ چلے گا. انشاءاللہ سر بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. جی اور باقی جو نئی یوتھ ہے آگے جو فیوچر میں جو دنیا جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے یا جو دنیا کا موڈ چینج ہو گیا، ابھی ورچوئل سسٹم جو چل پڑا ہے، اور اسی طرح جو ڈیمانڈ ہے کہیں بھی فری لانسنگ میں یا نئے انسٹیٹیوٹ اگر بنائے جائیں یا فری لانسنگ کی کوچنگ وغیرہ کی جائے، جو نئی جنریشن ہے ان کو گائیڈنس کی جائے تو بہت زیادہ مواقع ہیں. اور جو ابھی ورلڈ وائڈ جو ہمارے پاکستان کے دنیا میں جو کمپیٹیٹر ہیں کہہ لیں آپ ایک طرح سے، ان کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں. اور نئی جنریشن کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے، جو ایون جب اسکول کالج یا یونیورسٹی سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو پازیٹیو ایک ڈائریکشن دی جائے یا ان کی کوچنگ کی جائے تاکہ وہ جس بھی فیلڈ کو چوز کریں. بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے پاکستان میں بہت دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے کہ نئی جنریشن بہت ٹیلنٹ ہے، لڑکے ینگ، اور پاکستان کی جو پاپولیشن ہے موسٹلی 70% ینگ جنریشن ہے، اور یہ دنیا کی بڑی ایک کہہ لیں ایک زرخیز زمین ہے. اور اس زمین کو اگر صحیح طریقہ سے اگر اس کو گائیڈنس مل جائے تو یہ ایک دنیا کی بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ پاورفل یہ ایک سیکٹر بن سکتا ہے آئی ٹی کے ریلیٹڈ پورا ورلڈ وائڈ میں. اور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو الیکٹرو میکینیکل میں، انجینئرنگ سیکٹر کے اندر کسی بھی دنیا کے کسی ملک سے کم نہیں ہے. تو اب یہاں صرف یہ موقع دینا چاہیے کہ ان کو گائیڈنس جب کوچنگ کی جائے اسکول لیول کے اندر اور یونیورسٹی لیول کے اندر، ان کو موٹیویشن کی جائے، صحیح ڈائریکشن چوز کر سکیں. اچھے بہت بڑے حیران ہوتے ہیں، مارکس بڑے بڑے بچوں کے مارکس آتے ہیں، بڑی محنت سے پڑھ کے آتے ہیں، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ ایک کوالیفکیشن مکمل کر سکتے ہیں.
اور اس میں آگے جا کے جب ان کو ڈیمانڈ دنیا کے اندر ہے, چاہے آئی ٹی کے اندر ہے, سافٹ کے اندر ہے, کسی بھی سیکٹر کے اندر لے لیں, تو وہ بیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ کوالیفیکیشن اور ان کی جو کیا رہے جاب جو میچ نہیں کرتی, تو جس وجہ سے کر کے بیچارے سفر کرتے ہیں. تو مین امپورٹنٹ ہے کہ ان کو گائیڈنس رہنمائی کی جائے شروع سے, اسکول لیول سے لے کے ان کو ایسی ڈائریکشن دی جائے جس میں فیوچر میں جا کے وہ کچھ اپنے آپ کو کسی اسٹیج پر لے کے جا سکے اور معاشرے کے لیے, پورے پاکستان کے لیے ایک وہ ترقی کے لیے اور کردار ادا کر سکے. اچھا سر, ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے اپنی کمپنی کا نام ساکا کیوں رکھا؟ جی, یہ ایک مجھے اپنے وطن, اپنے ملک, اپنے گاؤں سے ایک محبت کا یہ عالم ہے کہ میں نے اپنے گاؤں کا نام ساکا رکھا ہے سنس 2007 سے, اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ, اور ایک پاکستانی کمپنی کے بیس کے اوپر, یو اے ای بیس کمپنی کے اوپر یہ اس کو پورے ورلڈ وائڈ میں, اور اسی طرح یہ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں جو ہماری جنریشن ہے تاکہ اس سے بینیفٹ لے سکیں اور سیکھ سکیں. بالکل سر, بالکل, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. سر میں دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے جیسے بات کی کہ ہمارے ملک میں جو نوجوان ہیں ان کے اندر کافی ٹیلنٹ موجود ہیں, اگر تھوڑی سی ایفرٹ ان پہ کی جائے, تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیا جائے, موٹیویٹ کیا جائے, تو وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو کھڑا کر سکتے ہیں اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں. سر اسی سے ریلیٹڈ میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر نوجوان ایسا کرتے بھی ہیں, وہ یہ کوشش کرتے ہیں, اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لانچ کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ سیٹ اپ لانچ کرتے وقت وہ پرابلمس فیس کرتے ہیں, چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں, اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ ان چیلنجز کو فیس کر پاتے ہیں. زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں, تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کے بعد ہار مان کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اپنی جرنی کو سٹارٹ کیا تو آپ نے کن مسائل کا سامنا کیا, ان مسائل کو آپ نے حل کیسے کیا, اور ہماری جو یوتھ ہے جو سٹارٹ اپ لینا چاہتی ہے لیکن وہ رسک لینے سے ڈر رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو رسک لینا چاہیے یا نہیں, ان کو رسک نہیں لینا چاہیے؟ جی بالکل رسک لینا چاہیے, بزنس تو نام ہی رسک ہے جی, اور دنیا کا کوئی بھی دنیا کی فرم لے لیں, کسی بھی مطلب سٹیج پر لے جائیں ان کو, اس میں رسک تو بہت امپورٹنٹ ہے. اب سیکنڈ تھنگ ہے کہ رسک لیتے ہوئے بھی ساتھ میں اپنی طرف سے کوئی ایسا لوپ ہول نہیں ہونے چاہیے کہ رسک لے رہے ہیں اور بلائنڈلی لے رہے ہیں. اپنے پازیٹیو اپنے اسٹیپس لیں اچھے طریقے سے, اور پھر دیکھیں آپ کے اگر پازیٹیو اسٹیپس لیے ہوں گے تو رسک کو آپ کے پازیٹیو اسٹیپس ہی کم کر سکتے ہیں. اگر اپنی محنت کی ہوگی تو اس رسک کو صرف پازیٹیو آپ کے جو مثبت سوچ ہوگی, اپنا ٹائم ہوگا, لیزی پن نہیں ہونا چاہیے, تو وہ چیزیں اگر ختم کریں گے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ بزنس سکسیس نہ ہو. اب دوسری ہاں جی, تو اب دوسری طرف جب گائیڈنس اگر میں میسج دینا چاہتا ہوں ٹیم کو کہ اگر مطلب بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو رسک ہی جو ہیں جو آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ چیلنج ہی جو ہیں آپ کو وہ بزنس سیٹ اپ میں اور اس کو امپروو کرنے کے لیے وہ آپ کے لیے ایک ایکسپیرینس بنتا ہے. اگر ایک مسٹیک کوئی ایک فیلئر ہو گیا, سیکنڈ فیلئر, تھرڈ فیلئر, وہ آپ کو مضبوط کرتے جاتے ہیں. جب آپ سیکھ جائیں گے یہ چیزیں تو آگے وہ آپ کی اسٹرینتھ بنے گی. یہ ایک یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ مسٹیک نہ ہو, انسان ہے, ہو جاتی ہے, چیلنج آتے ہیں, وہ سفر کرنے پڑتے ہیں اور ان کو فیس کر کے ہی امپروو کیا جا سکتا ہے. جی بالکل سر, اور چیلنجز کا سامنا کیسے کیا جائے سر؟ جی چیلنج کا سامنا تو دیکھیں مستقل مزاجی سے چیلنج ضرور آئیں گے, ایسا نہیں ہے کہ چیلنج نہیں آتے. جی بالکل, اگر کسی بھی فیلڈ کو لے لیں تو چیلنج آپ کو ملیں گے. چیلنج کے ساتھ صرف ایک ہی طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ ایمانداری, لائلٹی, اخلاص اپنے آپ کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے معاملات میں وہ کر کے رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کو جو چیلنج ہے اس میں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس کو اچیو ہی کریں گے. یہ ایک مستقل مزاجی سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سکسیس نہ ملے, کوئی ریزن نہیں ہے. باقی جی, اور اسی طرح آپ کی جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, اسی طرح موٹیویشن کافی آپ دین اور دنیا کو لے کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ بہت خوشی ہوتی ہے. اسی طرح جو نئی جنریشن ہے, یوتھ ہے, اس سے کافی زیادہ وہ سیکھ رہی ہے اور اپنے آپ اندر وہ انکریج کر رہے ہیں یہ چیزیں سیکھ کے اور سمجھ کے. ان کو اسی طرح موٹیویشن کی ضرورت ہے. اسی طرح ان کو ہر چیز میں, ہر فیلڈ میں, جس طرح آپ دین دنیا کے لحاظ سے ان کو موٹیویشن دے رہے ہیں, اسی طرح ان کو اسکول لیول سے لے کے ایک اسپیشل میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ہر ایک ادارے میں ایک کوچ رکھا جائے ان کو, تاکہ یہ اس طرح کی ٹریننگ دی جائے. ان کا مائنڈ سیٹ بچوں کا اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی
कॉलेज में ये उस डायरेक्शन को चूज कर सके, इनको गाइडेंस की जरूरत है जो बहुत बहुत ज़्यादा जी जी जी। लेकिन सर हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, बिजनेस की तरफ, रिस्क टेकिंग की तरफ इतना इंकरेज नहीं किया जाता। हाँ, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये आजकल का जो ज़माना चल रहा है, जिस तरह आप देखते हैं, सारी दुनिया देखती है कि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल तो गाइडेंस जो है हर जगह अवेलेबल है, किसी भी फील्ड, किसी भी सेक्टर में किसी भी बंदे का इंटरेस्ट है तो A to Z ऑलमोस्ट उसको ऑनलाइन मिलते हैं। जिस तरह आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, इसी तरह अगर दूसरे बिजनेस के स्टडी देखें या बिजनेस कैसे किया जाता है या इस तरह, मतलब जो उनकी चॉइस है, हर एक बंदे की एक अपनी अपनी चॉइस है और हर चॉइस के लिए उनको वो ट्रेनर और अवेलेबल है। इसमें कोई वजह नहीं है कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए और उस मेहनत के ऊपर वो इन चीज़ों को वो सक्सेस ना कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने पाकिस्तान में भी वक़्त गुजारा है और यहाँ पे भी काम किया है, फिर आप दुबई चले गए, वहाँ पे अभी आपने वक़्त गुजारा है, अबू धाबी आप चले गए, अभी आप स्पेन में आजकल मौजूद हैं, तो आप क्या डिफरेंस पाते हैं पाकिस्तान में अगर कोई कारोबार स्टार्ट करे तो यहाँ पर कितनी चांसेस हैं सक्सेस की, या बाहर पर स्टार्ट करें, या बाहर जब आप स्टार्ट करते हैं तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास कैपिटल मौजूद है लेकिन वो डरते हैं अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने से, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को भी कि वो अपनी कैपिटल को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, या बाहर इन्वेस्ट करें? जी नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मौके हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें डिमांड है। अब मैं अपने वो 25 किलोमीटर मेरा गांव है दूर, गुजरात से तकरीबन 25-30 किलोमीटर है तकरीबन। अब वहाँ भी हम इतनी दूर, जब मैंने गांव लेवल पे देखा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो इतना पोटेंशियल है, और चाहे सिटी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो दुनिया की मतलब जिस तरह डिमांड है आजकल, चाहे आईटी में करें, एक्सपोर्ट करें, सिर्फ आजकल जैसा ऑनलाइन हर चीज जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है या दुनिया में फैला है, आप इसमें से एनालाइज कर सकते हैं कि आईटी फील्ड के रिलेटेड कितनी जॉब बनी। इसी तरह इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट लेवल के लिए हर कम्युनिकेशन मौके मौजूद है आजकल। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बहुत खुशी होती है कि हर कॉर्नर में नेटवर्क मौजूद है, कहीं भी बैठ के किसी भी जगह से, चाहे एक्सपोर्ट करें, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के साथ कम्युनिकेशन करके अपना मटेरियल, जो भी फैब्रिक अपना इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो अपनी फोर्स है, इसको यूटिलाइज करके मैन पावर या आप कह लें जो अफरादी कुव्वत है, इसको मौके मिल सकते हैं इस तरह से। और आजकल जो कंपटीशन है दूसरे कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट में, या मतलब आप कह लें या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आप इजीली उनको बीट कर सकते हैं। अब वहाँ पर जी, तो अब फ्यूचर, जैसे मैं एक और भी मतलब इसमें आपके प्लेटफॉर्म के तौर से बात करूंगा कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, बल्कि यूनियन काउंसिल वाइज एक ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहां पर साथ में मोटिवेशन, साथ में गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है, ये उससे बेनिफिट ले सकें और अपने इस माशरे में एक तामीरी किरदार अदा कर सकें। मेरा भी इरादा है इंशाअल्लाह सूनर और लेटर को एक ऐसा एक बड़ा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बनाऊं मैं, जिसमें से हमारी यूथ को एक ट्रेनिंग मिले और उसमें इनको एक गाइडेंस मिलेगी, कोचिंग मिलेगी, ताकि वो दुनिया में किसी भी कंट्रीज के अंदर चली जाए तो उनको किसी चीज का, किसी किस्म की अपने अंदर वो कमी महसूस ना हो। ये एक मेरा बहुत बड़ा एक है टारगेट, इंशाल्लाह जल्दी इसको पूरी वर्कआउट करके स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी तरह हम एक्सपेंड भी कर रहे हैं। हाँ, दूसरे कंट्रीज के अंदर अगर हमारे बच्चों को जॉब मिले, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, मैं अभी यूएई में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी टीम है जो काम कर रही है, और उसके बाद अभी यूरोपियन के अंदर भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि आईटी सेक्टर के अंदर और जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इसमें हम वहाँ से अपनी नई जनरेशन को हायर करें या उनको मौके दें, या वहाँ पर या फ्रीलांसिंग में जॉबें दें, किसी न किसी तरीके से इस माशरे में तामीरी किरदार हो सके। ओके सर, आपने अभी बात की कि हम चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तानी
یوتھ کو, پاکستانیوں کو ہم موقع دیں کہ وہ باہر آئے اور ہمارے ساتھ ہماری کمپنی میں کام کرے, جی جی اور تاکہ ہم اپنی قوم کو اٹھا سکیں. تو سر اس کے لیے کیا طریقہ ہے, کیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ کی کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی اچھی تصویر پوری دنیا میں پھیلانے میں, کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پر سی ویز وغیرہ سارے وہ www.sakagroup.net کر کے .ae کر کے اس طرح ہے ہماری ویب سائٹ, اور اس میں اپنی سی ویز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں. وہاں سے ایون جو نئے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے انٹرنشپ کا بھی ہم لوگ اس طرح پروگرام کرنے کے کچھ ٹریننگ ان کو پاکستان میں دی جائے, اور کچھ جو باقی جو ٹریننگ چاہیے ہو ان کو وہاں پر پرووائڈ کی جائے اور وہ آگے اپنے آپ کو گروتھ کر سکے. بالکل سر, بالکل. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری پاکستانی یوتھ کو, پاکستانیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ, بزنس کمیونٹی جو ہے اسپیسیفکلی ان کو؟ جی بالکل. ایک ہے میسیج کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ہر سیکٹر میں ہے, اور جو اب دیکھیں انویسٹمنٹ جو کرنی ہے کسی بھی سیکٹر کو, آئی ٹی میں لگائیں, آپ کسی فیکٹری میں لگائیں, کسی بھی چیز میں لگائیں گے تو آپ کو دنیا کے کسی بھی ممالک سے, یہ ہمارا پاکستان پیچھے نہیں ہے, آپ اس میں کسی بھی سیکٹر میں آپ انویسٹ کریں, اور انشاءاللہ نئی جنریشن بڑی زرخیز ہے, ان کے ساتھ محنت سے ہر فیکٹری, ہر آئی ٹی سیکٹر, ہر ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا. صرف انویسٹ کریں, پراپر کوچنگ ہو تو یہ جنریشن نئی یوتھ آپ کو کہیں کا کہیں انشاءاللہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیٹ کرے گی انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ, اور ماشاءاللہ امید ہے, مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے, اور امید ہے ہماری آڈینسز کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک طلب موجود ہے, اور انٹرپرینورشپ کی ایک لہر جو ہے وہ اٹھ رہی ہے پاکستان میں. بہت سارے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے پرسنلی جو کہ یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ اپنے سیٹ اپ اسٹارٹ کرے, چھوٹے اسٹارٹ کرے بھلے ہی, لیکن اسٹارٹ کرے, اور اسی سے وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ رسک اٹھانا چاہیے, تو اسی سے اگر وہ رسک اٹھائیں گے اور اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ کام کریں گے, اچھی نیت کے ساتھ کام کریں گے, اور مقصد یہ ہوگا کہ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے میں نے اچھی تصویر پاکستان کی, اپنے ملک کی اور اپنے لوگوں کی دکھانی ہے, تو اگر اسی مقصد کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جس فیلڈ میں بھی قدم رکھیں گے انشاءاللہ اس فیلڈ کے عروج تک پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ سر, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں آپ سے, اور آپ کی ایکسپیرینسز سے, آپ کی زندگی سے, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو ترقی دے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سر. اللہ حافظ.